عبادتك ودعائك وتلاوة كتابك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج تراویح میں قرآن کریم کے 9ویں پاری کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ قرآن کریم میں ہمیں کیا ہدایات دی جا رہی ہیں، کیونکہ ان ہدایات کو سمجھے بغیر ہمارے اندر وہ ربانی صفات جو ایک انسان کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جن صفات کو پسند فرمایا وہ پیدا نہیں ہو سکتی. ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے قرآنی تعلیمات کو، کلام الہی کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے. 8ویں پارے کے آخر میں اور 9ویں پارے کے ابتداء میں کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا. انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والے مقدس ترین محترم شخصیات تھیں. اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کچھ انسانوں کو منتخب فرمایا. انبیاء کرام مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر اور مختلف زبانوں کے بولنے والے دنیا میں تشریف لاتے رہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا. آپ کی تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. انبیاء کرام کا زمانہ اگرچہ کہ مختلف رہا، زبانیں بھی الگ الگ رہی، مگر پیغام ایک تھا، میسیج ایک تھا تمام انبیاء کرام کا. اور وہ کیا ہے؟ یہاں کہا گیا، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کا پیغام ایک ہی تھا، جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، ایک اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ بھٹکو. یہی حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور یہی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی. اب اس طرح ہم انبیاء کرام کی دعوت کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک جس کا تعلق ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہے، اور دوسرا جس کا تعلق حالات کے ساتھ ہے، کنٹمپرری ایشوز. عقیدے اور ایمان کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے، تمام انبیاء کرام کی دعوت ایک ہی رہی، ایک اللہ کو پہچانو، ایک اللہ کی توحید کو اپناؤ، ایک اللہ کی بندگی کرو. اور دوسری جو چیزیں ہیں، ہر زمانے کے حالات بدلتے رہے، اور وہ زمانے کے حالات کے مطابق انبیاء کرام نے اس کی طرف توجہ دی. جیسے آپ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم میں ایک بیماری پیدا ہوئی، سیکشول انارکی، کہ جنسی بے راہ روی کا وہ قوم شکار ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام نے اس کی روک تھام اور اس بگاڑ کے جو اسباب ہیں اس کو ختم کرنے کی بہت بھرپور کوشش کی. لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک دوسرا پرابلم تھا توحید کے بعد، اور وہ ناپ تول کے اندر، بزنس کے اندر اور معاملہ کرنے کے اندر دھوکہ بازی، لوگوں کے ساتھ چیٹنگ، فراڈ وغیرہ، اس طرح کی بیماری میں وہ مبتلا ہوئے. لہٰذا شعیب علیہ السلام نے اس بیماری پر توجہ دی کہ دھوکہ بازی، لوٹ مار کرنا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، بزنس ٹرانزیکشن کے اندر لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، ان سب چیزوں کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، وہاں ایک اور پرابلم تھا کہ وہ لوگ فخر و غرور، تکبر کرتے ہوئے اپنی دولت کو ضائع کیا کرتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے اس پر توجہ دی. یعنی آپ دیکھتے جائیے کہ توحید سب کا مشترکہ نقطہ ہے، اور اس کے بعد جہاں جو ضرورت محسوس کی گئی اس پر انہوں نے توجہ دی. اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ خاص طور پر داعیان دین اور مبلغین اسلام کے لیے پیغام یہ ہے، علماء کرام کے لیے، مفتیان کے لیے یہ پیغام ہے کہ دین اور شریعت پر گہری نظر کے ساتھ ساتھ وہاں کے حالات پر بھی ان کی گہری نظر ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے معلوم ہو کہ جس علاقے میں، جس بستی میں آپ رہتے ہیں، وہاں کے ایشوز کیا ہیں، وہاں کے مسائل کیا ہیں، اور اس کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے. ورنہ آپ کی بات لوگوں کو اپیل نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کسی اور وادی میں ہوں گے اور لوگوں کے مسائل کوئی اور وادی میں ہوں گے.
اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ انبیاء کرام کی اس پیار بھری دعوت کے باوجود لوگوں کا، قوموں کا ریئیکشن بڑا سخت تھا۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ جوک اور مذاق کرنا شروع کیا کہ یہ کشتی تم ڈیزرٹ میں بنا رہے ہو، کیا یہ تم صحرا میں چلاؤ گے؟ یہ کیا دین کی باتیں، توحید کی باتیں تم نے شروع کر رکھی ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں دین کی باتیں کرنے والے کوئی زیادہ عقل مند نہیں ہیں۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام سے لوگوں نے کہا ہماری دولت، ہمارا مال، تم کون ہوتے ہو جو اس میں رائے دو کہ دھوکہ دیں نہ دیں؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم کس کو چاہیں دھوکہ دیں نہ دیں۔ بالآخر انبیاء کرام پر اتنی تنگی آئی اور ان کے ساتھ اذیت ناک سلوک کیا گیا کہ بہت سارے انبیاء کرام کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کر کے جانا پڑا۔ لیکن انبیاء کرام ہر قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کا دین اگر سلامت تو کیا پرواہ کہ میری دولت چلی جائے، گھر چلا جائے، علاقہ چلا جائے۔ اگر اللہ کا دین سلامت نہ ہو، سب چیزیں ملنے کے باوجود میں محروم رہوں گا، کوئی چیز میرے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک اور قانون کی طرف اشارہ کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ اگر تم اللہ کے دین کو اپناؤ اور اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے زمین اور آسمان سے تمہارے لیے کھول دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کو پہچانو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر لوگوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ پر ایمان مضبوط ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ زمین خزانے اگلنے لگتی ہے، آسمان رحمت اور برکت کی بارش برسانے لگتی ہے۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش سے دوچار فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ آزمائشیں جو مختلف طریقوں سے آتی ہیں، ان میں سے ایک زلزلوں کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، فلڈ کی شکل میں، نہ جانے کس کس شکل میں اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ عذاب کا کوڑا پڑتا ہے۔ کہا گیا افامن اہل القریٰ ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان پر اچانک عذاب نہیں آ سکتا جب وہ رات میں پڑے سو رہے ہوں؟ نہیں، اللہ کا عذاب کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے، وہ چاہے دن میں کھیل رہے ہوں، کاروبار میں مصروف ہوں، یا رات میں سو رہے ہوں۔ قرآن کریم سورہ اعراف کی یہ آیات اگر آگے پیچھے ہونے والے حالات کے تناظر میں دیکھیں تو ایسے محسوس ہوگا کہ قرآن کریم کی یہ آیات گویا 1400 سال پہلے نہیں، آج کے اس زلزلے کے بعد آئیں۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، نیپال کے اندر ایک زلزلہ آیا، ہزاروں گھر برباد ہو گئے، اجڑ گئے، کس کس طریقے سے ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں۔ چند سیکنڈ کا یہ زلزلہ تھا، مگر آپ نے دیکھا کہ اس کی تباہ کاریاں کتنی ہوئیں۔ اور یہ پہلا زلزلہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے کتنی جگہوں میں زلزلہ آیا، کشمیر کے کتنے علاقے تہس نہس ہو گئے اور وہ بستیاں گویا کہ زمین کے اندر دھسا دی گئیں۔ کل تک جو لوگ کھیل رہے تھے، رنگ ریلیوں میں، عیش و عشرت میں مصروف تھے، آج کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ اسی طرح سے مغربی ممالک میں کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنے حادثات ہوئے، دیکھتے دیکھتے سارے لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ تو یہ دنیا میں چاہے وہ مشرقی ممالک ہوں یا مغربی ممالک، یہ زلزلے، یہ آفات، یہ سیلاب، یہ کیا صرف ٹی وی پر دیکھنے کے لیے ہے؟ کیا یہ خبر کے طور پر سننے یا پڑھنے کے لیے ہے؟ ہمیں ان سے عبرت لینی چاہیے کہ آدمی چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو انسان کتنا بے بس اور عاجز ہو جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ اور یہ مرحلہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلِ، کہ قیامت سے پہلے زلزلوں کی دنیا کے اندر کثرت ہوگی۔ تو ان زلزلوں کے ذریعے ہم وہ بڑے زلزلے کو پہچانیں۔ کون سا؟ قیامت کا زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، ایسا ارتھ آئے گا کہ زمین اپنے خزانوں کو باہر پھینک دے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور وہ تیاری ہوتی ہے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ذریعے سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو فرعون کے دربار میں پیش کی گئی، اس کا ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون کو دین کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ فرعون جلال میں آ گیا، کہا کہ میرے علاوہ کون رب ہے؟ انا ربکم الاعلی، اگر روئے زمین پر کوئی اس قابل ہے
کہ اس کی تم بندگی کرو تو وہ میں تو ہوں۔ دیکھیے انسان کتنے تکبر میں کبھی ہو جاتا ہے کہ اس نے عجیب و غریب قسم کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز سے اس کو سمجھانے کی بات کوشش کی، پھر اس کے لیے کچھ معجزات بھی دکھائے۔ فرعون نے سوچا یہ معجزات کو دیکھ کر کہ شاید یہ جادو سیکھ کر آئے ہیں اور جادو کے ذریعے مجھے مطمئن کرنا چاہتے ہیں، میں جادو کا مقابلہ جادوگروں کے ذریعے سے کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی مقابلہ کروں گا اس کے لیے، کہ اس نے دن، تاریخ اور جگہ کا تعین کیا اور اعلان عام کروا دیا گیا کہ سب لوگ اس جگہ پر پہنچ جائیں۔ یہ مقابلہ تھا حق اور باطل کے درمیان، ایک نبی اور ایک نبی کے مقابلے میں ایک متکبر بادشاہ کے درمیان۔ جب جادوگر جمع کر دیے گئے تو جادوگروں نے پہلے فرعون سے ایک بات کی کہ جھگڑا تو ہے تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا، ہم درمیان میں میدان میں اتر رہے ہیں، تو اس کا ہمیں کیا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ تو فرعون بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے صرف ایک جملہ کہہ دیا، اس نے کہا کہ اگر تم جیت جاؤ گے تو میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ اب جب بادشاہ کا کوئی مقرب بن جائے، حکومت اسی کی ہوتی ہے، خزانے اسی کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس نے کیسا پینترا استعمال کیا۔ اس عہد و پیمان کے بعد جادوگر میدان میں اترے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور دوسری طرف جادوگر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پر فرعون اور تمام لوگ دیکھ رہے ہیں اس منظر کو۔ پھر جادوگروں نے میدان میں اترنے کے بعد مقررہ وقت پر حضرت موسیٰ سے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت توحید وہاں بھی پیش کی۔ پھر اس کے بعد وہ رسیاں ڈال دیے اور وہ شعبدہ بازی کی وجہ سے کچھ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ سانپ اور اژدہے حرکت کر رہے ہیں۔ خوفناک ماحول طاری ہو گیا میدان میں، سارے لوگ پریشان ہو گئے اس منظر کو دیکھ کر، ہولناک منظر۔ اس کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو عصا ہے وہ ڈالا، اور وہ عصا کچھ ایسے اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ بھی دیکھنے میں سانپ کی طرح ہی حرکت کرتا تھا، مگر وہ اتنی تیزی کے ساتھ فرعون کے جادوگروں کے جادو کا اثر ختم کر دیے۔ اس عصا کے ذریعے سے چند لمحوں کے اندر ان کا سارا جادو ختم ہو گیا۔ یہ منظر فرعون کے جادوگر بھی دیکھ رہے تھے، اور فن والا فن کو جانتا ہے۔ جادوگر سمجھتے تھے کہ جادو کے اثر سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، ورنہ ہم بھی ان کا مقابلہ کرتے۔ یہ جادو نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ انتظار کیجئے ایک مختصر وقفے کا، انشاءاللہ حاضر ہوں گے وقفے کے بعد۔ ودعائك وتلاوة كتابه، ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے۔ ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ودعائك وتلاوة كتابه۔ ناظرین، ہم بتا رہے تھے کہ فرعون کے طرف سے آنے والے جادوگر جب انہوں نے اپنا کرتب دکھاتے ہوئے رسیاں ڈالیں تو وہ سانپ اور اژدہوں کی شکل اختیار کر گئیں، اور اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لکڑی پھینکی تو وہ بھی سانپ کی شکل اختیار کر گئی۔ لیکن یہ معجزہ تھا، وہ شیطانی عمل تھا۔ معجزہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوتا ہے، جبکہ شیطانی طرف سے جو جادو کیا جاتا ہے اس کا مقابلہ وہ معجزے سے کیا کر سکیں گے۔ اس منظر کو دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا وہ جادو نہیں ہے، ورنہ ہم بھی جادو کا جواب دے سکتے تھے۔ فن والا فن کو جانتا ہے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، ان کی دل کی دنیا بدل گئی، اور اس کے بعد وہ ایمان لانے کا اعلان کیے اسی میدان میں
اور وہ سجدے میں گر پڑے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے، یہ کہتے ہوئے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وَہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ عجیب منظر تھا. موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے فرعون کی طرفداری کرتے ہوئے حق واضح ہو گیا، سجدے میں گر گئے. حق واضح ہو گیا، ایمان لانے کا انہوں نے اعلان کیا. فرعون کے لیے یہ بڑا چیلنج تھا. وہ جلال میں آ گیا اور اس نے کہا کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لانے کا اعلان کرو. تو جادوگروں نے کہا جب حق واضح ہو جائے تم کون ہوتے ہو کہ تمہاری اجازت کا ہم انتظار کریں. فرعون نے دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے ایمان سے تو میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، ہاتھ اور پاؤں تمہارے کاٹ دوں گا. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب بادشاہ جو چاہے کر سکتا تھا. وہاں کوئی کیس مقدمہ ٹرائل وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی. جادوگر اس کو جانتے تھے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر ایمان کی دولت جب اندر داخل ہو جائے دنیا کی کوئی دھمکی وہاں کام نہیں کر سکتی. بہت کچھ دھمکی دی گئی مگر جادوگر اپنے فیصلے پر اٹل رہے اور انہوں نے کہا کہ کرو تم جو کرنا چاہتے ہو مگر تم اسی دنیا میں کر سکتے ہو. اب ہمیں دین معلوم ہو چکا ہے اور یہ دھمکیوں سے ہم باز آنے والے نہیں. تو اس میں بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑا سبق ہے کہ جب حق واضح ہو جائے تو کس طریقے سے جادوگروں کے دل کی دنیا بدل گئی، اور ایمان جب اس میں داخل ہو گیا تو وہ لوگ کس مضبوطی کے ساتھ فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی. بنو اسرائیل کو لے کر وہ بڑی آسانی کے ساتھ نکل گئے تاکہ فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو بچائیں. لیکن بنی اسرائیل یہ بڑے ناشکرے واقع ہوئے ہیں. انبیاء کرام کو تکلیف پہنچانا یہ عام طریقہ ان کا رہا ہے. دیکھیے کس معجزاتی طور پر وہ سمندر سے نکل کر آگے بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ان کے لیے ایک راستے کی شکل میں تبدیل کر دیا. آرام کے ساتھ وہ گزر گئے. فرعون بھی چاہتا تھا کہ اس سے گزرے مگر وہ گزر نہیں سکا. جب وہ صحرا میں پہنچے پینے کے پانی کا مسئلہ درپیش ہوا تو 12 چشمے وہاں جاری کر دیے گئے تاکہ ہر گروپ آسانی کے ساتھ پانی پی سکے. کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا گیا مگر اس کے باوجود وہ انبیاء کرام کو تنگ کرتے رہے. انبیاء کرام کے ساتھ عجیب و غریب قسم کا ان کا معاملہ تھا. کبھی کہتے جب تم وہی لینے کے لیے جاؤ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے تاکہ دیکھیں واقعی تم اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں. اور کبھی کچھ کہا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے چنندہ 70 آدمیوں کو منتخب فرمایا اور جب وہ لے کر قریب پہنچے تو پھر ان پر ایسا کچھ پہاڑ مسلط کر دیا گیا، لگتا تھا کہ وہ پہاڑ کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، وہ آفت ٹلی. اس سے پہلے بھی فرعون کے ساتھ کتنی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ مختلف قسم کے عذاب آتے رہے. ہر بار وہ یہی کہتے موسیٰ اگر تم دعا کرو اور یہ تکلیف دور ہو جائے تو پھر ہم تم پر ایمان لانے کے بارے میں غور کر سکتے ہیں. دعا کرتے، وہ تکلیف دور ہوتی، پھر وہی بغاوت، وہی سرکشی، وہی نافرمانی. پھر دوسرا عذاب آتا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، پھر وہی خواہش. اور انبیاء کرام دل میں بغض اور عداوت نہیں رکھا کرتے، وہ دعا کرتے صاف دل سے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم نازل فرماتا. پھر وہی بغاوت اور وہی انداز ان کا ہوتا. پھر اس کے اندر عام طور پر جو اسرائیلی ہیں کہ کس طریقے سے شرعی مسائل کے اندر اپنی من مانی وہ کیا کرتے تھے اور اپنی طرف سے حذف و اضافہ کرنے کی کوشش کرتے، اس کا بھی ذکر کیا گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری کے حوالے سے ایک بات یہاں پر بتائی گئی کہ آپ ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. تمام انبیاء کرام اپنے علاقے اور مخصوص بستیوں کے لیے بھیجے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کے سب لوگوں کے لیے آپ رسول بنا کر آئے. آپ کی تشریف آوری کے بعد اگر کوئی آپ پر ایمان نہ لائے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ بنیادی ذمہ داریاں تھیں کہ لوگوں پر جو بوجھ ہے، جو برڈن ہے، اس کو دور فرماتے. شرک کا برڈن، اللہ کی نافرمانی کا برڈن
کفر کا برڈن اس سے ان کو دور فرماتے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ باعزت زندگی گزار سکیں، دنیا اور آخرت دونوں جگہ انہیں کامیابی ہو سکے۔ پھر یہودیوں کی ایک اور آزمائش جس کا ذکر کیا گیا، سبت اصل میں کہتے ہیں ہفتے کا دن، سیٹرڈے، جس کو سبت کہا جاتا ہے عموماً۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ان کو کچھ کام کرنے سے اس دن منع کر دیے گئے تھے، جیسے شکار وغیرہ نہیں کرتے، مگر اب ان کے انداز دیکھیے شریعت میں کیسی کیسی وہ ہیلا سازیاں کیا کرتے تھے۔ یہ یہودی انداز ہے شریعت کے اندر ہیلے بہانے تراشنے کا، کہ وہ لوگ دیکھتے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب دکھائی دے رہی ہیں اور اتوار کے دن نارمل دکھائی دیتی ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ ہفتے کو شکار کریں۔ پہلے تو دل ملامت کرتا رہا کیونکہ اس سے منع کیا گیا، تو انہوں نے اس کا ایک طریقہ نکالا، ہفتے کو جال وغیرہ ڈال دو، جب مچھلیاں پھنس جائیں تو ہفتے کو باہر مت نکالو، اتوار کے دن جا کر باہر نکالو، تاکہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں کہ ہم نے شکار تو اتوار کو کیا ہے، مچھلیاں تو ہم نے اتوار کو باہر نکالی ہیں۔ یعنی گویا اس ہیلے کے ذریعے سے ہفتے کے شکار کو صرف باہر نکالنے کی وجہ سے وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا، غلط ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ ان کا انداز تھا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جو شریعت کے مسائل میں مختلف طریقوں سے ہیلے بہانے کرتے ہیں تاکہ زکوٰۃ نہ دینا پڑے، تاکہ کوئی دینداری کا کام نہ کرنا پڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کی بات ہوگی۔ پھر ایک وعدہ یاد دلایا گیا جو ہم سب سے لیا گیا عالم ارواح میں، اللہ نے اپنے انتظامات کے تحت جس کو وعدہ جو وہاں پر لیا گیا، جس کو خاص طور پر قرآن کریم کی اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا، الست بربکم، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سبھی نے اعلان کیا، اعتراف کیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو گویا انسانی فطرت میں توحید رکھی گئی ہے، انسانی فطرت کے اندر اللہ کی توحید رکھی ہوئی ہے، باقی جو چیزیں ہیں بعد میں بنتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی توحید ہے فطرت، اور اس کے بعد اس کے ماں باپ، خاندان والے اپنے گاؤں کا، خاندان کا جو بھی مذہب ہوگا، جو بھی طریقہ ہوگا، اس رنگ میں اس کو رنگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ وعدہ لینے کے بعد ہم جب دنیا میں آئے تو ہم میں بہت سارے لوگ ہیں اس وعدے کو فراموش کر بیٹھے۔ انبیاء کرام کو بھیجا گیا تاکہ یہ وعدہ یاد دلائیں، کتابوں کو نازل کیا گیا تاکہ یہ وعدہ ہمارے سامنے ہر دم باقی رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ توحید کا جو یہ عنصر ہمارے ذہن و دماغ میں رکھا گیا، فطرت میں رکھا گیا، اس کو زندہ رکھیں اور اس پر اسی طرح سے عمل بھی کریں۔ ورنہ جیسے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو اور جنات کو ایسے بنایا جو جہنم میں جانے کی اپنی تیاری کر رہے ہیں، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ جہنم میں بہت سارے لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس کی پہچان کیا ہے؟ کون جہنم میں جائے گا؟ کیسے پہچانیے ان کو؟ تو کہا گیا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، دیکھنے کی طاقت دی، وہ حق اور سچائی کو دیکھنا نہیں چاہتے، کان ہیں سننے کے لیے مگر درست اور اچھی باتوں کو وہ سننا نہیں چاہتے۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ اولئک کالانعام، کہ وہ جانور اور چوپایوں کی طرح سے ان کی مثال ہے، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے گئے گزرے ہیں یہ لوگ، جو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صفات دی مگر اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پھر آخری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اعلان کیا گیا قرآن مجید میں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کیا آپ اعلان فرما دیجئے میں نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا کبھی تکلیف نہ پہنچتی، کبھی پریشانی مجھ پر نہیں آتی۔ مگر دیکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ احد میں کتنی پریشانی آئی، جنگ خندق میں کتنی پریشانی آئی، گھریلو مسائل میں کتنی پریشانی آئی۔ کیا پہلے سے معلوم تھا یہ سب باتیں پھر بھی آپ تکلیف اٹھاتے رہے؟ کہا گیا کہ اگر آپ کو پہلے سے علم ہوتا تو یقیناً کوئی تکلیف نہ ہوتی، مگر اللہ نے جب چاہا وہ اتنی ہی باتیں آپ کو بتائی گئیں، اور جو اللہ نے نہیں چاہا
اللہ نے وہ باتیں نہیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تعلیمات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك